اسماعیل جی حضرت کوئی تھے، انہوں نے وصیت کی تھی کہ اندر کی ان کی قبر پختہ کی جائے. جی جی جواب یہ دیا کہ مزارات کو پختہ بنانے میں کوئی شرعی قباحت نہیں ہے اور یہ جائز ہے. اندر سے پختہ بنانے میں بھی جو ہے اس کی ممانعت ہے، لیکن وہ بھی ناجائز و حرام نہیں ہے. یہ اچھا، نیاز فاتحہ کرنا، اگر وہ شخص ایسا ہے کہ نیاز دلاتا ہے لیکن نماز نہیں پڑھتا، تو کیا وہ نماز، اس کی نیاز قبول نہیں یا اسے دلانے کا حق نہیں؟ نماز نہیں پڑھتا ہے، گناہ گار ہے، اس کو چاہیے کہ نماز پڑھے، لیکن اس کی وجہ سے شہر نیاز دلانے کا اس کو حق نہیں ہے. جی نیاز دلانا یہ فعل خیر ہے، فعل خیر ہے. جو چند افعال خیر کا مجموعہ ہے. یہاں پہ کیا ہوتا ہے؟ جی کھانا پکاتے ہیں، اس کو سامنے رکھتے ہیں، جی سامنے رکھ کر کے اس پر قرآن شریف پڑھتے ہیں، فاتحہ پڑھتے ہیں. جی پھر اس کھانے کو فقراء میں، غرباء میں، مساکین میں، ہر اقربا میں تقسیم کرتے کھلاتے ہیں. جی تو کھانا کھلانا یہ بھی نیک کام، جی قرآن شریف پڑھنا یہ بھی نیک کام. جی قرآن شریف کھانے کو سامنے رکھ کر کے پڑھنا اس میں بھی حرج نہیں ہے، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے جی کہ غزوہ تبوک وغیرہ کے موقع پر جب کثرت سے اونٹ وغیرہ جو قربانی ہونے لگی تو لوگوں کے پاس جو کچھ تھا توشا وہ لے کر کے آئے. حضور نے اس پر دعا پڑھی، اس کی برکت ہوئی کہ پورے لشکر کو وہ توشا کافی ہوا. جی تو یہ کوئی اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. تو یہ کہنا غلط ہے کہ یہ حکم شرع نہیں ہے کہ جو نماز نہیں پڑھتا اسے نیاز دلانے کا حق نہیں ہے، اس کی نیاز قبول نہیں ہوگی. یہ غلط ہے. اور ایسا شخص جو نماز نہیں پڑھتا وہ مزار پر نہ جائے، اسے مزار پر کچھ نہ ملے گا، خالی چکر کاٹے. یہ کیسا ہے؟ یہ بھی نیک کام سے تنفیر ہے، نفرت دلانا ہے. نفرت دلانے کے کام سے مزارات پر جانا یہ بجائے خود ایک نیک کام ہے. جی اور اس کی برکت سے ہو سکتا ہے کہ وہ آدمی نیک ہو جائے. بے شک، اور ہوتا ہی ہے. بزرگوں کے فیض سے تائب ہوتے ہیں لوگ. یا یہ کہ موت یاد کرے اور اس کی وجہ سے جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی طرف راغب ہو. جی بے شک. نمازی اور بے نمازی سب مزارات پر جا سکتے ہیں. اور بے نمازی نماز نہیں پڑھتا، کیا وہ مرید نہیں ہو سکتا؟ اس کا مرید ہونا تو یہ توبہ ہے. جی بے شک، مرید ہونا توبہ ہے. یہ تجدید عہد ہے. تجدید ہے. اس میں آدمی کیا کرتا ہے کہ سنیوں کے مذہب پر قائم رہوں گا، جی نماز روزے ہر فرض اور واجب کو کے وقت ادا کرتا رہوں گا، گناہوں سے بچتا رہوں گا. تجدید عہد ہر وقت مستحب ہے. یہ کہنا کہ وہ بے نمازی کوئی حق نہیں ہے، یہ غلط ہے. بے نمازی کو یہ کہنا کہ اسے کوئی حق نہیں ہے، وہ مدار پر نہ جائے، یہ غلط. کوئی سوال ہو، کوئی وغیرہ بنانا، اس میں شرعی کوئی قباحت نہیں ہے. اور نیاز فاتحہ کرانا یہ بھی محبوب عمل ہے، پسندیدہ ہے. اس میں غربا کا انتظام ہوتا ہے، غربا کو کھلایا جاتا ہے، چاہے وہ کہ اس میں اگر نیاز دلا رہا ہے غوث اعظم کی تو وہ صرف غریبوں کو ہی کھلائے، اور دوسرے اگر مالداروں کو کھلایا صرف، اگر بالفرض ایسا ہوتا نہیں ہے. اگر کسی نے ایسا بھی کیا
کہ اس میں غریب کو شریک نہ کیا، صرف مالداروں کو ہی کھلایا، تو کیا وہ اس نے یہ کام بیکار کیا؟ اس کو کوئی فائدہ نہ ملے گا؟ یہ غلط باتیں، غلط باتیں ہیں. یہ نیاز کا کھانا جو ہے نفلی صدقہ ہے. نفلی صدقے میں فقراء اور اغنیاء سب کو دے سکتے ہیں. اگر چاہے یہ کہ فقیروں مسکینوں کو دینے میں ثواب زیادہ ہے، جی. اور اپنے قرابت داروں کو بھی دے سکتے ہیں، اور پھر وہ زیادہ مکانا تو تبرک ہے. تبرک ہے، خود بھی کھا سکتے ہیں. خود بھی کھا سکتے ہیں، سب کو کھلا سکتے ہیں، غربا کو بھی تقسیم کر سکتے ہیں، اور امیروں کو بھی کھلا سکتے ہیں. وہ تبرک ہے، سب کھا سکتے ہیں اس میں. اور سلام جو ہے اس میں کتنا وقفہ ہونا چاہیے نماز کے بعد، کہ یہ کہا جائے کہ نماز میں خلل ہوتا ہے، قرآن پاک کی تلاوت جائز نہیں ہے، تو سلام کیسے جائز ہو جائے گا؟ یہ بھی مریض قلبی کا ایک ہیرا ہے. جی. مریض القلبی کا ہیرا ہے. مریض القلبی کا ہیلا. وہاں بھی وغیرہ جو ہے اکثر بیشتر دیکھا گیا ہے کہ نماز میں شریف نہیں ہوتے، جماعت میں شریف نہیں ہوتے، جی. پھر پیچھے سے آتے ہیں، ایسوں کی رعایت جائز نہیں ہے. جی. ہر مسجد میں ان کو آنے دینا جائز نہیں ہے. بے شک. پھر یہ کہ اگر اتفاقیہ طور پر کچھ لوگ جماعت سے رہ گئے، جی. تو اتنی آواز سے کہ ان کو خلل نہ ہو، جی. پڑھنے میں کوئی ہے ہی نہیں. جمعے میں تو کوئی ایسا وقت ہوتا نہیں، جمعے کے بعد تو سنتیں ہوتی ہیں، اس میں 10 منٹ 15 منٹ کا وقفہ بہت ہوتا ہے. اور ایسا اکثر دیکھا گیا کہ مسجد کے قریب گانا باجا شور کی آوازیں ہوتی رہتی ہیں، لیکن لوگ نماز پڑھتے رہتے ہیں. بے شک. تو سلام ہی میں ہے، اس قسم کے ہی بہانے لوگ نکالتے ہیں. کہا کہ اس میں جو ہے اگر کچھ لوگ رہ گئے کسی وقت نماز سے، تو آہستہ سلام پڑھ لیا جائے، اتنی آواز سے جس میں کوئی خلل نہ ہو. اور رہا شور کا سوال، تو یہ جو ہے بعض وقت گانے بجتے ہوتے ہیں، ڈھول تماشا ہوتا ہے، لیکن لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ نماز پڑھتے ہیں. یہ وہ لوگ ایسی بات کرتے ہیں کہ جو سلام کے سے نہیں پڑھنا چاہتے، اور اکثر بدعقیدے وہ بہانہ کرتے ہیں نماز کا، کہ وہ آگے کھڑے ہو جاتے ہیں نماز کے وقت میں، اور دیر تک جو ہے وہ نماز پڑھتے ہیں. نماز کے بعد فوراً دعا جو ہے. ایک صاحب کا سوال ہے کہ وہ یہ پوچھ رہے ہیں کہ 11ویں کا 12ویں کا اگر بولے وہ یہ آتے ہیں اور تبلیغی جماعت والے آ کے کھاتے ہیں تو ان کو کھلا سکتے ہیں؟ کیا ہوگا؟ سنو تھوڑا آپ لوگ چپ رہیے. 11ویں میں نیا ضلعی اور تبلیغی جماعت والے آ جاتے ہیں کھانے کے لیے، اچھا. تو کھلا سکتے ہیں ان کو؟ تبلیغی جماعت والے آ جاتے ہیں، غوث اعظم کی فاتحہ کرائی اور اس میں بدعقیدے آ گئے، تو ان کو کیا کھلانا جائز ہے؟ اگر معلوم ہے کہ یہ وہ ہیں تو ان کو نہ کھلائے. نہیں کھلائے. ان کو تو ویسے بھی نیاز کا کیا، ویسے بھی ان کو کھلانا، ان کا بٹھالنا، ان کو پانی پلانا، یہ بھی جائز ہے. جی. اور یہ کہ اللہ والے کیا یہ جو ہے اللہ کی دی ہوئی قدرت سے کسی کو اولاد دے سکتے ہیں یا نہیں؟ اولیاء کے تصرفات پیرا گئے ان سے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو تصرف کی طاقت دی ہے. اللہ نے ان کو تصرف کی طاقت دی ہے اور ان کے تصرفات حق ہیں. اور وہاں بھی یہ سمجھتے ہیں کہ مرنے کے بعد آدمی پتھر ہو جاتا ہے. جی. ان کی آنکھوں پر پتھر پڑے ہوئے ہیں. مرنے کے بعد آدمی کی معمولی آدمی کی تصرف کی طاقت بہت بڑھ جاتی ہے. مرنے کے بعد عام انسان کی بھی تصرف کی طاقت بڑھ جاتی ہے. اولیاء اللہ کی بات الگ ہے. کافر بھی عام زندوں سے زیادہ سنتا ہے، دیکھتا ہے. کافر بھی عام زندوں سے جو
دوسرے ہیں ان سے زیادہ سنتا اور دیکھتا، اس کی بھی طاقت بڑھ جاتی ہے مرنے کے پھر اولیاء کاملین بزرگان سے کا کیا کہنا؟ یہ اچھا ان سے مانگنا، اللہ والوں سے یہ کہنا کہ آپ ہمیں یہ دے دیجئے، ہم آپ سے سوال کرتے ہیں، آپ ہمیں اولاد دے دیجئے یا فلاں چیز دے دیجئے، تو اس طریقے سے سوال جائز ہے؟ آج بھی نیت یہی ہوتی ہے کہ یہ اللہ سے، اللہ کی بارگاہ کا وسیلہ ہے. جی یہ ایسا ہی ہے جیسے کہ میں دنیا میں کسی سے کہوں کہ تم مجھے چائے پلا دو، روٹی کھلا دو، کہا جاتا ہے تو کسی کا عقیدہ یہ نہیں ہوتا کہ یہ اللہ کا دیے بغیر جو ہے کچھ حرکت کر سکتا ہے، جی بلکہ عقیدہ یہی ہوتا ہے کہ اللہ نے طاقت دی ہے کہ یہ اس کی طاقت دی ہوئی طاقت سے جو ہے یہ کر سکتا ہے. جی اسی طریقے سے اولیاء کرام کا معاملہ جی تبصری کی علم ہے، یوں ہے کہ آپ دعا کر دیجیے جی کہ اللہ ہمیں دے دے، جی یوں کہے کہ اللہ نے آپ کو طاقت دی ہے، آپ ہمیں دیں، آپ ہمیں دے دیں. دونوں طریقے جائیں. تو دے دیں. اس طریقے سے بھی کہا جا سکتا ہے کہ آپ کے وسیلے سے ہم اللہ سے آپ دعا کر دیجئے، یا یہ کہے کہ اللہ نے آپ کو طاقت دی، آپ ہمیں یہ چیز دے دیجئے. دونوں طریقے. اپنا بنایا ابھی شکایت کی، کہا کہ تو صبر کرے تو دل اچھا ہے. پھر وہ سرکار نے اس کو دعا سکھائی، اللہ میں اسالک واتوجہ الیک بمحمد النبی الرحمہ، اے اللہ میں جس سے سوال کرتا ہوں، ایسا توجہ کرتا ہوں محمد نبی الرحمہ کے وسیلے سے، یا رسول اللہ انی اتوسل بک الی ربک فی حاجتی ہذہ لتقضی لی، میں آپ کو وسیلہ مانگتا ہوں اپنے رب کی طرف، آپ کی طرف اپنے اس کام میں، تاکہ آپ میری رعایت بھی کرتے. سبحان اللہ. یہ پوچھ رہے ہیں کہ بدعقیدہ لوگوں کے ساتھ، ایسا پیر جو بدعقیدوں کے ساتھ بیٹھتا ہے، ان سے میل جول رکھتا ہے، ان کے پروگرامات میں جاتا ہے، ایسے سے مرید ہونا کیسا ہے؟ ناجائز ہے. ناجائز. بھائی کسی کے خلاف نہیں.